بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. حتیٰ کہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی ان لا تعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے جس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگو تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس تم اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے. تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. وہ بہترین امت کون سی ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کے ہم سب افراد ہیں. اور اس امت خیر کا فرد ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی 3 ذمہ داریاں یا ڈیوٹیاں ہمارے سپرد کر دی ہیں. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. اگر یہ 3 ڈیوٹیاں پوری کریں تو ہم امت خیر کے فرد ہیں. یہ لقب ہمیں اچھا ہے. اور اگر یہ کام نہ کریں تو پھر ہم اس لقب کے لائق نہیں رہے. اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ عموماً دنیا بھر میں یہ تصور قائم ہے کہ یہ کام صرف امر بالمعروف کا نہیں, انل منکر کا. یہ کام صرف مولویوں کا. یہ سمجھا جاتا ہے نہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے. وعظ کریں, تقریر کریں, منع کریں, حکم دیں, یہ مولویوں کا. میرے بھائی نہیں. اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اے مولویو تم خیر امت ہو. اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امہ. اے میرے نبی کی امت کے تمام افراد تم بہترین امت. آپ میں سے ہر شخص اس امت کا فرد ہے یا نہیں؟ اگر
سب کو ادا کرنی ہوگی. اور ذمہ داریاں کوئی بڑی موٹی موٹی نہیں ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کورس کرنے پڑیں گے، کیا کرنا پڑے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ہم سب کا ایمان ہے. اس میں تو کچھ والی بات نہیں نا. ہمارا ایمان کیسا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں. اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے ایمان بھی صحیح ہو جائے. مومن ہو اور ایمان بیکار قسم کا ہو، یہ اللہ رب العزت کو مطلوب نہیں ہے. اور اگر سب لوگوں کا ایمان صحیح ہو تو آج امت اسلامیہ کا جو حال ہے وہ حال نہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری امت کا جہاں جہاں مسلمان ہیں، آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ امت کا حال کیا ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مٹھی بھر ملک ہیں مسلمانوں کو تنگ کیے ہوئے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان بہت کمزور پڑ چکا ہے. جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان طاقتور تھا اس وقت تک مسلمان صرف تھوڑے سے ہوتے ہیں. مٹھی بھر مسلمان کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر دیا کرتے تھے. 313 تھے نا پہلے جنگ بدر میں. یہ معلومات تو آپ کو یقیناً ہے. پہلا غزوہ حق و باطل، غزوہ بدر، مسلمان صرف 313 اور کافر پوری دنیا. لیکن اللہ رب العزت نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تازہ تھا، صحیح معنوں میں مومن تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں مومن بنائے. مومن ہم ہیں، دوسرے دو کام کرنے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے کام نہیں ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. یہ لوگ سارے کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ ہر آدمی کر سکتا ہے. نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اس کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہوں گے، بہت بڑے مبلغ ہوں، کسی ممبر پہ کھڑے ہو کر بات کریں. آپ کے پاس افطاری کے وقت آدمی افطاری کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، ادھر سے چاول کھا رہا ہے، ادھر سے ساتھ ہی بوتل کھولی اور بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا. آپ کی امتحان کا وقت آ گیا ہے، اب اس کو بائیں ہاتھ سے پانی پینے دیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے تو پھر امت خیر کا فرق نہیں ہو سکتا. یہاں آپ کی ذمہ داری شروع ہو. اس آدمی کو پورے پیار، پوری محبت، پوری خیر خواہی کے ساتھ بتا دیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں اور بائیں ہاتھ سے پئیں. اگر وہ آپ کی بات کو پیار کے ساتھ سنے گا، یقیناً قبول کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے. اور یہاں آپ نے بیعت کے وقت دونوں کام کریں. دائیں ہاتھ سے پیو کیونکہ یہ سنت رسول ہے، بائیں ہاتھ سے نہ پیو کیونکہ یہ سنت شیطان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. دونوں کام ہو گئے نا. نیکی کا حکم دے دیا کہ دائیں سے پیو اور برائی سے منع کر دیا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امت خیر کا فرد ہونے کے لائق بن جائیں. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم امت خیر کے فرد ہیں، اور اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں. انہی میں سے اس کا ایک عظیم احسان کی آج کی رات بھی ہے. آج کی رات ليلۃ القدر والی رات ہے نا. یہاں تو اب پتہ نہیں صورتحال کیا ہے. پاکستان میں، انڈیا میں جب 27ویں رات آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر میں اچھے اچھے کھانے تیار ہیں، گلی محلہ صاف ستھرا ہے، مسجدوں میں موم بتیاں لگی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج 27ویں ہے.
نہیں کہتے نا آج 27 رات عبادت پورے ذوق و شوق کے ساتھ 27 رات کی جاتی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جن میں سے 3 گزر چکی ہیں، 4تھی آج ہے اور 5ویں پرسوں آ جائے گی. تاک راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29 ایک رات لیلۃ القدر. یہ امت اسلامیہ پر اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا انعام ہے، کیونکہ ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں. اگر پہلی امتوں کی عمروں کا آپ اندازہ کریں، آج کل فیس بک کی اور واٹس ایپ کی دنیا ہے، ہر روز ایک دوسرے دن ایک اعلان آیا رہتا ہے مختلف انبیاء کرام کی عمریں. کبھی دیکھا ہوگا کسی نے؟ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال. ظاہر ہے کہ ان کی امتی بھی لمبی عمر والے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ عمر کم ہوتی گئی، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے ہو کر فوت ہوئے؟ سب کو معلوم ہے نا، 63 برس کے ہو کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ اپنی امت کے لیے باقاعدہ ایک قاعدے کے طور پر بتا دیں گے اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت بڑے لوگ ہیں جو 60 اور 70 سے آگے جاتے ہیں. یہ بات دیکھیں حقیقت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلے اور غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، ہم وہی کرتے ہیں، وہ آگے سنا دیتا ہے. جب آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو آگے جاتے ہیں. آج آپ اندازہ کر کے دیکھیے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں گرد و پیش 70 تک بہت کم لوگ پڑے ہیں، بہت کم. اور کہیں کہیں کوئی آدمی جا کے ہوتا ہے کہ 100 سال کا ہو گیا، کوئی 110 سال کا ہو گیا. میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی آدمی بتائے کہ کسی کے یہاں کوئی آدمی 125-20 سال کا ہے. یہاں کسی کے رشتہ داروں میں دوستوں میں کوئی آدمی ہے جس کی عمر 125 سال ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ اتنی عمر کسی کی ہوتی نہیں آتی. میرے رشتہ داروں میں بعض لوگ ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، مختلف جگہوں پہ لوگ موجود ہیں. میرے رشتہ داروں میں 2 لوگ ہیں، ایک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 110 سال کے ہیں، اور ایک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 125 سال، اور دونوں ماشاءاللہ تندرست و توانا، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ خال کہیں کہیں کوئی زیادہ تر لوگ 60 اور 70 کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہماری امت اسلامیہ 60-70 سال کی، اور پہلے لوگ 700، 800، 900 سال کی. اگر ہماری امت کے اعمال کا ان کے اعمال کے ساتھ موازنہ کیا جاتا تو کیا بنتا؟ ہمارے اعمال تھوڑے سے ہوتے، ان کے اعمال بے شمار ہوتے. لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں یہ رات دے، ہمیں یہ 27ویں یا اس کے ساتھ والی باقی 4 راتوں میں سے ایک رات دے دی کہ اگر تم صحیح معنوں میں اس رات میں اللہ کے ساتھ اپنا ٹانکا جوڑ لو، تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ ثواب نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا، اس کی عبادت میں یہ رات گزار دی، تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ. علماء کرام موجود ہیں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں 1000 مہینے کے برابر ثواب ملے گا، بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملے گا. اور اللہ رب العزت کے پیمانے اتنے بڑے ہیں کہ جب زیادہ کہا تو پتہ نہیں 100 سال کا، 200 سال کا، یا اس سے بھی کہوں بیش کا ثواب ملے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک رات دے کر ہماری ساری کسریں نکال دی. ایک رات ہر سال میں اگر عبادت کر لیں 100 سال، اللہ جانے 200 سال کی عبادت کا
کرے کہ یہی رات ہو. زور سے آمین کہیں کیا ہو. میں غلط دعا تو نہیں کرنی. اللہ کرے یہی رات ہو, ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت قبول فرما لے, ہمیں 100 سال 200 سال کا ثواب مل جائے گا. اس میں کیا بات. اور یہ 27 کی رات کے بارے میں بطور خاص میں اس لیے کر رہا ہوں. ویسے تو 21 23 25 27 29 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں بتایا, لیکن سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے یا جس کا سب سے زیادہ گمان ہے وہ یہ 27 کی رات ہے. اور یہ 27 کی رات کے گمان کو پکا کرنے کے لیے بعض اہل علم نے بڑی محنت کی. مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے, اور اس خدمت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں, قرآن کریم میں کتنے لفظ ہیں, قرآن کریم میں کتنے حرف ہیں, قرآن کریم میں کتنی زیریں زبریں پیشیں شرطیں مدیں ہیں. ہر چیز کریم میں مل رہی ہے یا نہیں. قرآن کریم کی خدمت بہت زیادہ کی گئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اس قرآن کی خدمت کے لیے مختلف انداز اختیار کیے. اور ایک انداز ابھی حال ہی میں یہاں سعودی عرب کے اندر دیکھنے میں آیا ہے, اس قرآن کریم کے جو سعودی عرب میں چھپ رہا ہے بغیر ترجمے کے اور بغیر تفسیر کے, اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس کے ہر صفحے پر کم از کم 500 ہر صفحے پر ایوریج 500 حرف ایک صفحے پر. اور سنن ترمذی کی مشہور حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں. اور اگر 500 حرف پڑھے, ایک صفحہ پڑھے تو 500 حرف پڑھے گے. 500 حرف پڑھے تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ کیلکولیشن تو آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ 5000 نیکیاں ایک صفحہ پڑھنے کی. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری عمریں تھوڑی لیکن نیکیاں جمع کرنے کے بہت سارے ذرائع بنا دیے. اس ایک رات کی عبادت کرو, 100 سال 200 سال جتنی اللہ رب العزت چاہے اتنی عبادت کا ثواب. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں, ایک صفحہ پڑھو 5000 نیکی, 2 صفحے پڑھو 10,000, 3 صفحے پڑھو 15,000. اور یہاں سعودی عرب میں جو قرآن چھپ رہا ہے اس میں پتہ ہے کتنے صفحے ہیں؟ ایک سپارے میں 12 صفحے ہیں. اور آپ یقیناً ہر آدمی ایک سپارہ کو روزانہ پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ عموماً ایک سپارہ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں. آپ اندازہ کرو کہ 12 صفحے کہاں تک بات ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکیوں کے انبار میں لا دیتا ہے. بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تھوڑا سا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. رمضان کے مہینہ میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں, لیکن بعد میں ہمارا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. ہم اللہ کے ساتھ بھی بگاڑ بیٹھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کے ساتھ بنائی ہوئی, یقین جانے مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ, ایسی جگہ جہاں جائیں بندے ہی بندے. رمضان گزرتا ہے اور اللہ کے ساتھ بگاڑ لیتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہم اللہ کے صرف ایک مہینہ کے لیے بندے نہیں بلکہ ہم پوری عمر کے لیے اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ پوری عمر عبادت. آج آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے بعد کیا نمازیں معاف ہو رہی ہیں؟ رمضان کے بعد بھی یہی 5 وقت کی نماز فرض ہے. ایک نماز کم ہو جائے گی, وہ ہے نماز تراویح. آپ کا جی چاہے تہجد پڑھیں, نہ چاہے نہ پڑھیں, سنت ہے. لیکن 5 وقت کی نمازیں پورا سال, 52 ہفتے پورا سال, 360 دن, یہ کسی دن بھی ایک نماز کم نہیں ہے. رمضان گزرتا ہے, ہمارا مسلمان مسجد سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ مسجدوں کے حالات آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے. رمضان کے پہلے 10 دنوں میں مسجدیں بھری ہوئی تھی, اگلے 10 دنوں میں مسجدیں پونی کے قریب ہو گئی. میں نے دیکھا اپنے محلے کی مسجد میں کہ پہلے عشرہ میں ہماری مسجد میں لوگ
لیے جو پیچھے کچھ جگہ بنی ہوتی ہیں وہ جگہ کھولنی پڑتی تاکہ لوگ وہاں بھی جائیں، اور اب اصل زمین ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی بلکہ وہاں بھی جگہ بچی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے مہینہ ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے ہمارا شوق پورا ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے بگاڑنا شروع کر دیا ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض سلف صالحین نے کہا ہے کن رحمانیا ولا تکن رمضانیا، اے اللہ کے بندو اللہ والے بنو، رمضان والے نہ بنو۔ یہ نہ ہو کہ رمضان میں 5 نمازیں، رمضان میں تراویح، رمضان میں قرآن، رمضان میں زکوٰۃ، وسائل زکوٰۃ مولانا نے آپ کو بتا دیے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ کی، رمضان گزر گیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اتنا مضبوط بند کیا کہ کبھی جیب کی طرف آنے نہیں دیا، ڈالنا ہے وہ آ جائے گا، نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ نکالنا۔ بھوکا اپنے سامنے موجود ہے، پیاسا اپنے سامنے موجود ہے، نادار، بیوہ، یتیم، مسکین، محتاج، لیکن ہمارا دل نہیں پسندتا۔ پیسے کے ساتھ اتنا پیار ہے، پیسے کے ساتھ آپ کو پیار ہے یا نہیں؟ آپ جوس پیجیے لیکن ایک بات کا جواب نہیں دیجیے، پیسے کے ساتھ پیار ہے یا نہیں؟ یہ کوئی ایپ والی بات نہیں ہے، گھبرائی نہیں، آپ تھوڑا جواب دیں۔ پیسے کے ساتھ ہر آدمی کا پیار، وہ مولوی ہو، وہ غیر مولوی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، ہر آدمی، حتیٰ کہ انسان کی فطرت میں پیسے کا پیار اس طرح رچا بسا ہے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ یہ سے کاغذ نکالیے اور وہ کاغذ جو ہے بچہ چھوٹا 6-7 مہینے کی عمر سے، اسے نہیں معلوم کہ یہ 500 کا نوٹ ہے یا 5 کا نوٹ ہے یا 10 کا ہے یا 50 کا ہے، 100 کا ہے یا 1 روپے کا نوٹ ہے، وہ نہیں جانتا۔ آپ اس کے ہاتھ میں یہ نوٹ دے دیں اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بقالہ میں جائیں گے تو اس سے کیا ملے گا، وہ نہیں جانتا، اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ آپ اس کے ہاتھ میں ایک مرتبہ دے دیجیے اور پھر مانگیے اس سے، دیکھا بچہ بھی وہ نوٹ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری سب کی دولت سے محبت ہے اور دولت کمانے کا اسلام نے کھلا اعلان کیا ہے کہ جتنی چاہے کماؤ لیکن حلال پابندی صرف اتنی ہے، کماؤ جتنی چاہے لیکن حلال طریقوں سے، اور لگاؤ جہاں جہاں چاہو لیکن جائز طریقوں سے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں، مسلمانوں میں اتنی دولت رکھی ہے۔ عثمان غنی، آپ پیچھے کی تاریخ کو چھوڑیں، آج تو ہمارے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ بعض انگریزوں کے ملک خریدنا چاہیں تو وہ ملک خرید سکتے ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا تھا؟ دولت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھی، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عثمان یہ دولت کیوں اکٹھی کیجیے، کوئی حد نہیں، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا یہ منع ہے۔ اللہ کے احکام اس میں سے جو فرائض ہیں وہ پورے کیجیے، جس کی زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیل شیخ محبوب علم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے، اور وہ ہے جو ابھی آج کل میں عید سے 2 دن پہلے یا عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے وہ سر انجام دینا ضروری ہے، اور وہ ہے عید الفطر کے سے پہلے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر بھی زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ الفطر بھی کہلاتی ہے، صدقۃ الفطر بھی، فطرانہ بھی اور فطرہ چیز وہی ہے۔ کتنی ہے؟ 2.5 کلو، 2.5 کلو چاول، 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو کھجور، یا یہاں کے علماء نے کہا کہ 20 ریال دے دیں، 20 ریال۔ اگر کوئی دوسری جگہ بھیجنا چاہتا ہے 20 ریال کے پیسے بنوا کے وہاں بھیجے، انہیں کہے کہ اس کی جتنی گندم چاول ملتے ہیں وہ لے کے فقیروں میں بانٹ دو۔ غلہ دینا اولا ہے، سنت ہے، لیکن اگر کہیں غلہ دینے کی گنجائش نہیں بن رہی، پیسہ ہی دینا ضروری لگتا ہے، دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ 20 ریال ایک آدمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 20 ریال کا فائدہ کیا بتایا ہے؟ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو جو اس کے منہ سے کوئی غلط باتیں نکل گئی، اس نے کوئی کبھی کہیں غلط نظر ڈالی، آیا کہیں لگایا، دیکھا کہ کچھ غلط چیزیں آ رہی ہیں، من کر دی لیکن نظر چلی گئی نا، اسی طرح زبان سے کوئی بات ایسی نکل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی اس روزے دار کی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس 20 ریال کے ذریعے صاف کر دے گا، وَتُعْمَ لِلْمَسَاکِینِ، اور یہ مساکین کے لیے تومہ بھی، مساکین کے لیے یہ کھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسکین کو 20 ریال صدقہ صاحب نے دیے، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، آپ کے 20 ریال سے 30 روزے پاک ہو گئے۔ 20 ریال دے کر اگر 30 روزے صاف ستھرے ہو جائیں تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ آپ نے 20 ریال دینے ہیں اور نتیجہ کیا ہے؟ 30 روزے، اس 30 روزوں کے دوران جتنی کمی کوتاہی غلطی کچھ بھی ہوا اللہ رب العزت کو سب کے سب معاف کر دے، بہت ہی سستا سزا۔ اب 20 ریال دیتے ہوئے بھی آدمی کا دل گھبرائے تو پھر پتہ نہیں کہ وہ فری میں کیوں، آج کل فری کا سسٹم بھی بڑا زیادہ ہو گیا، یہاں سے فری ملے وہاں سے لے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ فری دیا، 1 لاکھ کی عبادت کریں 100 سال سے زیادہ کا ثواب، اس سے بڑا فری سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کو ادا کریں اور اس کا اہتمام کریں، اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو تو یہ گندم چاول اور کھجوریں نہیں چاہیے نا، یا یہ چیزیں اللہ کو جائیں گی؟ ہمارے اپنے لوگوں میں، چچا میں، تایا میں، پھوپھی کے پاس، خالہ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، یہ ساری چیزیں ہم وہاں دیں گے اور اپنے ہی لوگ کھائیں گے، اپنے ہی لوگوں کا پیٹ بھرے گا اور ہمارا رب راضی ہوگا۔ اللہ کو یہ چیزیں نہیں جا سکتی، جیسا کہ قربانی کے گوشت اور خون کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پہنچا، اسے تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچا۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ پیسے، یہ دانے، یہ کھجوریں، یہ چاول، یہ اللہ کو نہیں جائیں گے، ہمارے اپنے ہی بہنوں بھائیوں میں جائیں گے اور ثواب ہمیں ہوگا، روزے ہمارے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا پورا مہینہ مختلف قسم کی ٹرینڈوں کے لیے دیا تھا، ان میں سے ہی ایک شکل یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آج 27ویں رات، صبح انشاءاللہ 27واں روزہ ہوگا، آگے 2 دن ہے، 3 دن ہے، اللہ چاہتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے روزے کے دوران کچھ پابندیاں قبول کی ہوئی تھی، روزے کے دوران جھوٹ نہیں بولے، یہ پابندی تھی یا نہیں ہماری؟ اور روزے کے دوران جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارا روزہ ہے، روزے کے دوران غیبت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا روزہ ہے، روزے کے دوران گالی گلوچ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا روزہ ہے، روزے کے دوران ہم کوئی غلط فلم یا ڈرامہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمارا روزہ ہے، اور روزے کے دوران ہم کوئی گانا نہیں سنیں گے کیونکہ ہمارا یہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر پکا کرے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں مستقل گناہ ہیں، صرف روزے کی حالت میں نہیں۔ جھوٹ بولنا جائز کب ہے؟ رمضان میں ناجائز ہے تو کیا رمضان کے بعد یہ جائز ہو جائے گا؟ جھوٹ بولنا ہمیشہ ناجائز، غیبت کرنا ہمیشہ ناجائز، اور غیبت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی سخت مذمت فرمائی ہے۔ سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کی غیبت نہ کرے، اور ساتھ ہی فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو تم اس بات سے نفرت کرو۔ اللہ رب العزت نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشریح کی، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی برا ہے غیبت کرنا، اور غیبت ہے کیا؟ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں غیبت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو اسے ناپسند، اور خاص طور پر جبکہ وہ سامنے بھی نہیں، پیچھے اس کے پسے پشت وہ سن نہیں رہا، اس کی غیر حاضری میں آپ اس کی پگڑی اچھال رہے ہیں، اس کی غیر حاضری میں آپ اس کی غیر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کی عیب بڑی جلدی گرنا شروع کر دیں، کسی میں ذرا کمی دیکھی فوراً گرنے، وہ دیکھو جا رہا، وہ دیکھو جا رہا۔ آپ نے گریبان میں جان کے نہیں دیکھے کتنی کمیاں، کتنی گناہیاں ہمارے اندر ہیں، اس کی پرواہ کی۔ بات سمجھدار لوگوں نے کہا ہے کہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تم پر کتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھو یہ اپنا ہاتھ ہے نا، عموماً یہ کرتے ہیں، ایک انگلی آپ کی طرف گئی اور میری طرف کتنی ہے، 3 4 کہیں تک ٹھیک ہے، 3 کہیں تک ٹھیک ہے، ایک میں سنبھالی ہوئی ہے ٹھیک ہے، یہ بھی میری ہے۔ ایک انگلی کسی پر اٹھائیں گے تم پہ 4 انگلیاں اٹھیں گی، پھر اس بات میں آدمی کہے کہ یہ فلاں نے یہ ہے، اور بعد لوگ کہیں گے کہ میں یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ جرأت دیکھو کہ کسی کے سامنے اس کی پسے پشت غیبت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بڑھ کے مار دیتے ہیں، میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، تو یہ اس کے منہ پہ کیوں نہیں ہے؟ اب دوسروں کے سامنے وہ اس کے عیب بتانے کی کیا معنی ہے؟ پہلے اپنے عیوب کو صاف کرو اور اس کے بعد دوسروں کے عیوب کو دھولو۔ ہمارے پنجاب میں ایک مثال بڑی مشہور کہتے ہیں کہ پہاڑا میں بالٹی بیچتی ہے تو پیرا میں بالٹی نہیں بیچتی ہے۔ پنجابی لوگ یہاں آتے ہیں پہاڑا کی بالٹی بیچتے ہی ہے، پیرا کی بالٹی نہیں دیتی، یعنی پہاڑ پہ آگ لگی ہوئی ہو تو نظر آ گئی، کتنی دور ہے، اپنے پاؤں کے پاس آگ لگی ہوئی ہے نہیں دیکھی۔ معنی یہ ہے کہ دوسروں کا چھوٹا سا آدمی نظر آتا ہے، خود آدمی عیب سے بھرا ہوا ہے، لدا پڑتا ہے، اپنے میں عیب نظر نہیں آتے۔ غیبت، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سارے کے سارے امور ہم نے اس رمضان میں روزے سے سیکھے کہ یہ منع ہے یا نہیں؟ اور ہم روزے کی حالت میں عموماً پانی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جوس ہمارے پاس ہوتا ہے، کھانے پینے کی ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، کھاتے نہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ چیزیں حلال ہیں، پانی حلال، لسی حلال، جوس حلال، ہر چیز حلال نہیں پی رہے، کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے چلے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی فتویٰ دیجیے کہ کیا یہ جائز ہے؟ روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ روزے میں دن کے وقت اگر یہ حرام ہے تو یہ رات کو بھی حرام ہے، اور یہ کام اگر رمضان میں حرام ہے تو رمضان کے بعد بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے تاکہ ہر مہینے سال میں ایک مرتبہ ہماری تربیت ہو جائے، اور ہمارے وہ عیب جو بڑے عام ہیں، ہمارا معاشرہ جن عیوب سے بھرا ہوا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندوں کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے۔ ایک سالانہ کورس ہے جو پلٹ کے آتا رہتا ہے، اور اللہ اس مہینے میں ہمیں یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ یہ عیب چھوڑ دو۔ ڈاکٹر اگر کہے نا، ڈاکٹر کہے کہ میٹھا کتنا پیارا ہے ہر کسی کے لیے، مٹھائی کا نام لے تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر کسی کو میٹھا اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میٹھا نہیں کھانا، نہیں تو چھوڑیں یہ اور وہ ہو جائے گا، فوراً چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو گھی تمہارے لیے اچھا نہیں، کتنی طاقتور اور کتنی اچھی چیز ہے، ڈاکٹر نے کہا گھی نہیں کھانا تو گھی چھوڑ دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں سے بھی بڑے ڈاکٹر، پورے حکیموں کے سردار، وہ کہیں تو وہ بات ہماری سمجھ نہیں ہے، ڈاکٹر کی بات کون سمجھے؟
پتہ نہیں یہ کیا فلسفہ ہمارے یہاں، ڈاکٹروں نے کچھ چیزیں آج کل آ کے قبول کی ہیں، لگے ہاتھوں میں ذکر کر دوں۔ آج تک علماء کرام کہتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹنے کے اندر تیل لگا ہوا ہے، مسالہ لگا ہوا ہے، کوئی چیز کھانے والی لگی ہوئی ہے، پہلے ان کے ساتھ چاٹیں اس کے بعد دھوئیں۔ آج تک یہ لوگ کہتے رہے کہ یہ مولوی کیا ہے، انگلیاں چاٹتے کرتے ہیں اور خود اس کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اب چند سالوں کے اندر میڈیکل نے، ڈاکٹروں نے تحقیق کر لی کہ اس میں بہت سارا فائدہ ہے۔ اگر کھانا کھا کر کوئی اپنے پوروں کو چاٹ لیتا ہے، اس سے اس کے ہاضمے میں بہت مدد ملتی ہے، جو کچھ کھایا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، آپ کو ہاجمولہ چورن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ڈاکٹر نے بتایا ہے بڑے بڑے 3 پیس والے جو ہیں وہ بھی انگلیاں چاٹتے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک یہ بات رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تب تک نہیں مانا، اور اب بات آ گئی ڈاکٹروں کی، مان رہے ہیں، انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ ایک بات نہیں یقین جانے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا مان لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا نہیں مانی۔ ہم مسلمان کس قسم کے؟ ہمارے سامنے سب سے اول ترین کتاب ہے کتاب اللہ۔ قرآن کریم میں کوئی بات آ جائے اللہ سے بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ آ جائے اللہ سے بتائے، اور اگر کوئی صحیح بات ان دونوں کے علاوہ بھی آ جائے، قرآن و سنت سے اقرار نہ رہی ہو، اللہ سے بتائے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن پہلی کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو مان لینا۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اس حد تک توفیق دی ہے مسلمان کو کہ اچھائی کی بات جہاں بھی ہے لے، وہ چاہے مسلم کہے چاہے غیر مسلم بھی کیوں کہے۔ میں ایک مثال کے لیے بھی کیا کرتا ہوں کہ کہیں 4-6 لوگ بیٹھے ہیں، کھیل رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، ایک آدمی جو کہ ان میں سے عیسائی ہے یا ہندو ہے یا مسلم ہے، اس نے کہا کہ تمہاری اذان ہو گئی ہے، تم جاؤ باہر۔ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس بات سمجھ میں آئی ہے؟ کہنے والا عیسائی ہے، کہنے والا ہندو ہے، کہنے والا یہودی ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے کہ تمہاری اذان ہو گئی، جاؤ جا کے بات کر دو۔ ہم کہیں آج ہم بات نہیں پڑیں گے کیونکہ ہمیں عیسائی کہہ رہا ہے، کیا یہ معقول بات ہے؟ اور پھر ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والی بات جہاں سے مل جائے، صحیح بات جہاں سے مل جائے ہم لے لیتے ہیں۔ حق یہ ہے، مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، ہم تو شیطان کی بتائی ہوئی بات بھی مان لیتے ہیں۔ وہ جو باتیں منواتا ہے میں ان کی طرف نہیں۔ میں ایک واقعہ حدیث شریف سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیطان کے تو مانتے رہتے ہیں نا، شیطان کا تو راج ہے، ہم پر جتنی غلط سلط باتیں ہیں وہ ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے، مانتے چل جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات شیطان کی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایک مقابلے میں آئی ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور و معروف حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رمضان کے صدقے کی کھجوروں کا نگران بنایا گیا، وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ شیطان آ کے بھیس بنا کے انسان کا آتا ہے، کھجوریں اٹھاتا ہے لے جاتا ہے، دوسری مرتبہ آتا ہے لے جاتا ہے۔ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تم مہربانی کرو، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، کبھی تمہاری چوری نہیں ہوگی اگر اس نسخے پر عمل کرو، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں نسخہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا نسخہ ہوگا کہ اگر کبھی چوری نہیں ہوگی، چلے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نسخہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کے سونا، تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، تمہارے اسٹور میں چوری نہیں ہوگی، جہاں تم رہتے ہو وہاں چوری نہیں۔ یہ کہنے والا
کون ہے؟ شیطان ہے نا، کہنے والا شیطان ہے، اور اس نے یہ بات اس نے صحیح کہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر ہے کہ شیطان نے بات صحیح کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تیرے رات والے اس چور نے کیا کیا؟ تو کہا کہ مجھے یہ نسخہ بتا دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد صدقک وہو کذوب، اس نے تجھے جو نسخہ بتایا ہے یہ بالکل سچا ہے، تیرے ساتھ اس نے بات سچی کی ہے، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں جانے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اور اس نے جو تجھے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم تو اس طرح شیطان تک بھی دے دیتے ہیں، بات صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے، اس مہینے کے دوران ہم نے جتنی برائیاں چھوڑی ہیں ان کو پکا چھوڑنے۔ سگریٹ پینے والے بھائی ہیں، آج کل روزہ کتنے گھنٹے کے ہیں؟ 15 گھنٹے۔ اگر ایک آدمی 15 گھنٹے سگریٹ پیے بغیر گزارا کر لے تو اگلے چند گھنٹے گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نیت کریں، اگر آج تک بھی کسی نے نہیں چھوڑے تو نیت کریں رمضان میں سگریٹ سے جان چھڑا لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت آہستہ آہستہ سارے بڑے بڑے گناہوں سے بھی جان چھڑائے گا۔ اور ایک چیز، ایک تنظیم ہمارے آپ کو ہند میں مشہور ہے، میں اس ذکر کرنے بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے جمعۃ الوداع۔ آج جمعۃ الوداع تھا، میں نے بعض پوسٹیں بھی دیکھی ہیں، واٹس ایپ میں آ گئی، ادھر سے آ گئی، ادھر سے آ گئی، پوسٹوں میں لکھا ہے جمعۃ الوداع۔ جمعۃ الوداع کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں، صحابہ کے آثار میں، خلفاء راشدین کی زبان سے کہیں سے جمعۃ الوداع کا ذکر نہیں ملتا۔ اور جمعہ رمضان کے چاروں ایک جیسے، کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، 5 جمعے آ سکتے ہیں، کبھی کبھی رمضان میں 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں۔ پہلے جمعے سے لے کے آخری جمعے تک سارے کے سارے جمعے بابرکت ہیں، سارے کے سارے جمعے فضیلت والے ہیں۔ کسی ایک جمعہ کی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہو، کوئی ایسے نہیں۔ ایک گھڑی ہوئی حدیث ہمارے کچھ لوگوں نے پیش کر دی، جس کو حوالہ بنا لیا، کہا کہ جو آدمی جمعۃ الوداع کے دن 5 نمازیں پڑھ لے اس کی پورے سال کی نمازیں معاف۔ اس کا فائدہ ہے یا نہیں؟ ایک دن 5 نمازیں پڑھیں، سال بھر یہ پڑھا۔ ہمیں مسجدوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کم عقل قسم کے لوگ ہیں جو عوام الناس میں بدعملی پیدا کرتے ہیں۔ ایک دن کی 5 نمازیں پڑھی، سال کی معاف۔ اور اس سے بھی کم عقل آدمی دوسرا آیا اور اس نے کہا اگر جمعۃ الوداع کے دن 5 نمازیں پڑھ لے اسے سابقہ 70 سالوں کی نمازیں معاف۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ اس طرح کے نسخے آپ موقع سنتے رہتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں خالص کتاب اللہ اور سنت رسول، جن پہ اللہ رسول کی مہر ہو، ان کاموں کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ کا مطالعہ کیا کیجیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اور تھوڑا سا حدیث رسول کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ ہے اسلام کی اصل مصدر، اصل سورسز آف اسلام۔ یہ ہمارا مطالعہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت تک ہوتا ہے۔ تلاوت کی اسباب ہو گیا، سننا چاہنا اس کو رکھ دیا، کبھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کیا کیجیے، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں۔ اور اب تو الحمدللہ آپ کو آپ کی ہر زبان میں قرآن ملے گا۔ معلوم ہے نا، ملک فہد کمپلیکس مدینہ منورہ، انہوں نے دنیا کی ہر بڑی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کہا ہے۔ فری تقسیم ہو رہا ہے، اور اگر کہیں فری نہ ملے تو 50 ریال، 30 ریال، 20 ریال، میرا خیال ہے کہ 20 ریال میں عموماً وہ نسخہ مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھا کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا کیجیے۔ اگر آپ کو فری نہ ملے تو 20 ریال میں قرآن کریم ترجمہ تفسیر مل جائے تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2 کتابیں کم از
اللہ کا فیصلہ اور دوسرا درجہ صحیح مسلم سے لکھا. یہ دو کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں. انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے انسر مسئلے جو ہمیں بعض لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، آرام سے کتاب کا انڈیکس کھولیں، وہ موضوع کہاں ہے وہ کھولیں، آپ کے لیے انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی. بہت زیادہ ٹیلیفون کا درس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ کبھی آپ مولانا محبوب والد صاحب کر رہے ہیں، کبھی قاضی صاحب کر رہے ہیں، گھر کے اندر مولوی آ جائے گا. اور خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ 20,000 کا قرآن کریم اور 185 کو دوسری دو کتابیں. اور ہمارے سگرٹ پینے والے بھائی روزانہ 5 ریال کی سگرٹ ہو جاتے ہیں. ایک مہینے میں کتنا پی کے سگرٹ؟ 150 ریال. 150 ریال خرچ کریں، قرآن کریم بخاری مسلم کا سر مل جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ آپ یہاں بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو عبادت شمار فرمائے اور ليلۃ القدر مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے صیام و قیام کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ سوال کر سکتے ہیں. ایک نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح اور لوگ کہتے ہیں بھائی کہتے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. آپ تراویح مکمل پڑھیں، جتنے نوافل اللہ توفیق دے وہ پڑھیں. اگر کسی کو تسبیح نماز پڑھنے کا موقع ہے تو تسبیح بھی پڑھیں. نماز تسبیح کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن علامہ محمد ناصر الالبانی وہ دور حاضر کے عظیم محدث گزرے ہیں، چند سال پہلے موضوع میں ہیں. انہوں نے صلاۃ و تسبیح کی احادیث پر تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی روایتیں اور اتنی سندیں ہیں کہ یہ نماز بے اصل نہیں ہے. یعنی اس نماز کی اصل کوئی نہ کوئی ہے اور یہ پڑھی جا سکتی ہے. لہٰذا تاخراتوں میں یا غیر تاخراتوں میں، رمضان میں یا غیر رمضان میں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے. یہ 4 رکھتے ہیں، مکروہ اوقات نہ ہو، عصر سے لے کے مغرب تک نہ ہو اور فجر سے لے کے پورے آفتاب تک نہ ہو. 4 رکھتے ہیں اور ان میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آتا ہے. 300 مرتبہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 میں 300 مرتبہ ہو جائے گا. یہاں لکھا ہے کہ نماز کن لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے، کن لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے اور کن لوگوں کے پیچھے نہیں ہوتی. اگر یہاں مذاہب کا اور جماعتوں کا ذکر کریں تو وہ تو لازمی بات ہے. قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے امام منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ معیار چاہیے. آپ مکہ جا رہے ہیں، راستے میں مسجد آ گئے، آپ نے گاڑی کھڑی کی، اندر گئے، جماعت ہو رہی ہے، آپ جماعت میں شامل ہو جائے. جس نے بھی نماز پڑھائی ہے آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ راستے کی مسجدیں الگ معاملہ ہے اور جہاں تک آپ کی محلے کی مسجد کا معاملہ ہے وہ الگ ہے. محلے کی مسجد کے لیے آپ کو امام دیکھنا ہوگا جو معیاری ہو، معیار پہ اترے. قرآن کریم کی پورے محلے کی سب سے زیادہ تعلیم اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ قرآن و سنت کا جاننے والا ہو، نیک اور پرہیزگار ہو. اور بہت بڑی بات اور اہم بات یہ کہ وہ مشرک نہ ہو. مشرکی تو اپنی نماز میں ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہوگا. وقتی طور پر آپ نے ایک آدمی ایسے کے پیچھے نماز پڑھ لی، نہ داڑھی نہ پوچھا، وہ نہ سے صاف ستھرا ہی ہے. دیکھا کہ وہ نماز پڑھا نماز پڑھے جائیں گے آج ایک نماز. لیکن امام
لہذا کسی جماعت کا نام لیے بغیر، کسی بھی شخص کا ذکر کیے بغیر اگر آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کا جاننے والا ہے اور پابند شرع ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، باریش ہے، معزز مسلمان ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ آدمی مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اور مشرک کا یقین آپ کو کیسے ہوگا؟ کوئی معیار بتا سکتا ہے کہ مشرک کا پتہ کرنا ہو تو کون ہے؟ نہیں لگتا آپ لوگوں نے مشرک کیا تعارف کی اچھی طرح نہیں پڑھا۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ شرک ہے یا نہیں؟ اگر کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے شرک، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے شرک، اور یہ جو لوگ مزاروں میں جا کے سجدے کرتے ہیں اور مزاروں میں مرے ہوئے مردوں سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس قسم کا آدمی ہے جس کا تعلق سرکار، دربار، مزار انہی چیزوں سے ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں چیزیں یہ بہت اتنے دربار، اتنے مزار، اتنے سرکار، ہمارے پنجابی شہر میں کہا ہے اتنے بندے تھے کامے کامے میں، اتنے سرکارہ ہی سرکار، یعنی بندے تو بہت تھوڑے ہیں، جس کو دیکھو سرکار، داڑھی والا ہے سرکار، یہ بغیر داڑھی کے سرکار، یہ ہمارے آج کل پیر بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل قریب سے پیر لوگ مان رہے ہیں وہ قریب سے، اور اس کو بھی وہ سرکار کا، اسی لیے شاہ نے کہا کہ یہاں بندے تو تھوڑے ہیں، سرکاریں زیادہ۔ کیا بزرگوں کے ہاتھ چومنا شرک ہے؟ بزرگوں کے ہاتھ چومنا شرک نہیں ہے، لیکن لوگ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی سارے کپڑے اتار کے بیٹھا ہوا ہے، گندا ہے اور ننگا ہے، اب اس کا ہاتھ چومنے کے شرک نہیں ہوگا تو کیا؟ اپنے باپ کا چومے، اپنے دادا کا چومے، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں جا کے چومیں گے جہاں شرک کا اڈا ہے اور مشرکین کا سردار بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ چومیں گے تو شرک نہ ہوگا تو کیا؟ اور ایسے لوگ آپ کہیں گے کہ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے پاکستان میں کہاں ہیں؟ انڈیا میں ہے نا، انڈیا میں بھی ہیں، سارے کپڑے اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب سی حالت ہے، جس انسان کو اللہ نے دنیا میں کپڑے سے محروم کر دیا، جس انسان کو اللہ نے دنیا میں طہارت و نظافت سے محروم کر دیا، تمہیں کیا ہے؟ ہمارے ماننے والوں کا عالم بھی بڑا عجیب ہے۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی کوتا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کیا اس کا کوئی شو روم ہوتا ہے؟ شو روم ہوتا تو نہیں، دکان ہوتی ہے نہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اور طوطا پنجرے میں طوطا ہے، 2 4 10 تاش کے پتے، سارا ڈرامہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے نا۔ اب وہ طوطے والے سے جا کے قسمت معلوم کر رہا ہے۔ آدمی کو اپنا عقل اور ہوش بھی کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اسے یہ باتیں معلوم ہوتی تو صبح وہ اپنے طوطے کو کہتا کہ میری قسمت دیکھو، کیا سارے شہر کی دھول آج میری قسمت میں ہے؟ صبح سے لے کے شام تک بازار میں فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا، پورے شہر کے لوگوں کے آنے جانے والی کی گرد و غبار اس کے سر پہ آئے گی۔ جو اپنا ایک پائی اور ایک روپیہ کس طرح لوگوں سے بھیک منگوں کی طرح اکٹھی کر رہا ہے، وہ تمہاری قسمت کیا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں، ہمارے یہاں وہ قسمت بتانے والے جتنے کم کپڑے اتنے بڑے بڑے۔ عجیب بات ہے کہ جتنے کپڑے کم کرتے جائیں ہم اتنا کہتے ہیں یہ اب پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، کچھ پہنچی ہوئی سرکار۔ اب اگر کپڑے اتار لینے کا نام پہنچی ہوئی سرکار ہے تو یورپ میں تو بے شمار سرکار ہے، یورپ میں تو لوگ کپڑا ویسے بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں عام لوگ تو کہتے ہیں نا کہ داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی میں اسلام میں، یہ تو سنا ہوگا نا کرنا۔ یہ وہ لوگ جملہ بنا کے تیار کر کے بیٹھے ہیں جنہیں داڑھی سے اللہ واسطے کا ویر، اللہ واسطے کی دشمنی، وہ کہیں گے اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہی جملہ جہاں چاہیں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، کیا حرکت کریں؟ اسلام میں نماز ہے، ہر چیز کو آپ یہ کہتے رد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
दाढ़ी थी ना, ये हमारे पाकिस्तान के एक आदमी मुसलमान हुए, मैंने आज भी ये वाक़या एक जगह जिक्र किया है। आदमी मुसलमान हुआ, नाम था पहले पीटर, नया नाम उसका अब्दुल्ला। उसने तकरीर की और तकरीर मैंने ऑडियो सुनी, मैंने उस आदमी को देखा नहीं, ऑडियो तकरीर सुनी। वो कह रहा है कि मुसलमानों, तुम्हें इस बात पर फख्र है कि हमारे नबी पूरी दुनिया के इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात सही है या नहीं? हमारा मुसलमानों का ये फख्र है कि हमारे नबी पूरी नौ इंसानी के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान। उस नौ मुस्लिम ने इतनी बेहतरीन बात कही, कहा कि अब मुझे ये तो बताओ कि नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं। अब कोई आदमी इनकार करेगा कि दाढ़ी नहीं? हर आदमी को ये एतराफ़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी थी। आप जब दाढ़ी समेत खूबसूरत थे तो ये कहीं से किस हुस्न की तलाश में? ये तो बस ज़नाना हुस्न की तलाश में है, मर्दाना हुस्न की नहीं। मर्दों के लिए दाढ़ी ज़ीनत, औरतों के लिए ये चिकनापन ज़ीनत। सीधी सी बात। अब आप औरतों वाली ज़ीनत तलाश कर रहे हैं, मर्द होकर। हमारे मौलाना गुजर गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतें फरमाए, वो कहा करते थे कि ये दाढ़ी चिकनी करके एकदम उल्टा सीधा ब्लेड चला के पहले सीधा चलाते हैं, नीचे को फिर उल्टा लेके जाते हैं ताकि जड़ों से भी बाहर निकल जाए। रात को बच्चा सोया हुआ है, माँ बाप के दरमियान कहता सो गया, उसने इस तरफ हाथ डाला, हाथ चिकनी सी जगह पे लगा तो कहा अम्मा है, और इधर हाथ डाला तो हाथ चिकनी सी जगह पे लगा तो अम्मा है। बच्चा किधर जाता रहता है, अम्मा हो जाता है। ये फायदा हो जाता है चिकनाहट का। वरना मर्द के लिए चेहरे का ताज, मर्द के लिए हुस्न और जमाल, दाढ़ी है मर्दाना की निशानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी, तमाम अंबिया की दाढ़ी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया है, उसमें भी है ला ताखुज़ बिलिह्यती, ऐ मेरे भाई मेरी दाढ़ी ना पकड़ो। और अगर उन्होंने ब्लेड उल्टा सीधा बनवाया होता तो पकड़ते किस चीज़? तमाम अंबिया की ये सुन्नत तो रसूल की है, सुन्नत तो अंबिया की है, और हर आदमी की दाढ़ी रखनी चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं रखी उन्हें तौबा कार होना चाहिए। दाढ़ी का मंडवाना गुनाह कबीरा है, दाढ़ी का मंडवाना गुनाह कबीरा है, और मुसलसल दाढ़ी बनाने वाला फाजिर और फासिक। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का बाकायदा इस मौजू पर एक रिसाला है, वो उर्दू में भी शाया शुदा है, हुक्मुल लुहा, दाढ़ियों का हुक्म और हल्क करवाने वाले का फासिक होना। लिहाजा दाढ़ी जो है ये कह के ऐसी न बता दें कि सुन्नत है, रखी रखी न रखी न रखी नहीं। ये मर्द की ज़ीनत है, मर्द की निशानी है। और अगर कोई आदमी अपनी मर्दानगी को छोड़ना चाहता है, उसकी मर्जी है, उसको तो कुछ कह नहीं सकता। और आजकल औरतें जो हैं वो मर्दों का ढंग इख्तियार करना शुरू हो गई। आप देखें पतलूनें औरतें पहनती हैं, शर्टें औरतें पहनती हैं, ताकि मर्द पहने करते। और मर्दों ने जब औरतों का ढंग इख्तियार करना शुरू कर दिया तो कौन से लोग पूरा जहाँ दाढ़ी नहीं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई, और वो है ख़वातीन, निस्वानी हुस्न। और जहाँ है वो इसको रहने नहीं दे रहे। ये बड़ा अजीब सा मामला है। दाढ़ी सुन्नत रसूल है, सुन्नत मुस्तफ़ा है और सुन्नत अंबिया है, इसको रखना चाहिए। आगे है कि दाढ़ी रखना कैसा है, ये तो हो गया ना। दाढ़ी रखना अच्छा है या बुरा है? ये तो फतवा आपसे ले लेते हैं। दाढ़ी रखना अच्छा है या बुरा है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही काफी है। अब जिन्होंने नहीं रखी हुई कल से अपना मामला सीधा कर लें अल्लाह के साथ। आज से ब्लेड ये छोड़ें और दाढ़ी को बढ़ाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखे हुए थे। अब रहा ये कि कितनी रखनी चाहिए, जिनके अभी है नहीं उनके लिए तो ये सवाल नहीं, वो तो रखना शुरू कर दें। और जिनकी दाढ़ी है उनके लिए मज़ाक की बात ये है कि कम अज़ कम कितनी दाढ़ी को
سنت داری یا سنت کے قریب قریب عمل کہا جا سکتا ہے، وہ یہاں جو سوال میں لکھا نا ایک مشت یعنی ایک مٹھی، یہاں داری ہے اور یہاں تک مٹھی ہے، یہ کتنی بنے گی؟ چارے چھوڑ. اب یہ ہر کسی کی اپنی مٹھی کے حساب سے بنا ہو جائے. نارمل ایک آدمی کا چھوٹا سا ہاتھ ہے، وہ 2 انچ میں مٹھی پوری ہو جائے. نارمل آدمی کی مٹھی جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں، یہ مٹھی ہے، جو مٹھی سے باہر بال ہے، ان بالوں کو اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش صرف گنجائش ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی کو کٹوانا کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام اور وہ صحابی جنہوں نے داڑھی کے پورا رکھنے کا داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو لمبا رکھو، جنہوں نے وہ حدیث روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے. صحابی سارے متقی پرہیزگار، لیکن ان میں سے بھی اعلیٰ طبقے کے متقی اور پرہیزگار. وہ جب حج عمرہ سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی کو اس طرح پکڑ کر جو باہر والے بال ہوتے تھے ان کو کاٹ دیا کرتے تھے. اب اتنی گنجائش ہے کہ حج عمرہ کے موقع پر داڑھی کو انہوں نے کٹوایا، اور علماء کرام نے مجھ سے یہ مسئلہ حل کیا کہ وہ چونکہ راوی ہیں، داڑھی کو چھوڑ دو حدیث میں، انہوں نے ایک مٹھی کے بعد کٹوائی تو یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا یا کچھ محسوس کیا ہوگا، ورنہ وہ اتنے پرہیزگار انسان تھے کہ وہ ایسا نہ کرتے. اس بنیاد پر کہا گیا کہ اگر کوئی مٹھی سے باہر داڑھی کٹواتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، سنت نہیں. لیکن افضل یہی ہے کہ داڑھی کو پورا رکھا جائے، اس میں تراش نہ کی جائے. اور ہمارے یہاں تو داڑھی کی بڑی قسمیں بلکہ بڑی نسلیں نکل آئی. کہتے ہیں کہ یہ فرینچ کٹ داڑھی ہے، ہمیں سنا ہوگا فرینچ کٹ داڑھی. اور وہ داڑھی کیا ہے؟ یہ اوپر سے سارا اس طرح پھیلتے چلے آ رہے ہیں یہاں تک، اور یہ جو جگہ ہے تھوڑی کے آگے یہاں تھوڑی سی چھوڑ دیا تو ہماری ایسی بنی ہوئی ہے. اوپر سے بھی کوئی بھی یہ جگہ فرینچ کٹ داڑھی. اور ابھی فرینچ کٹ کا اتنا ستیہ ناش کیا ہے ان لوگوں نے، اللہ رب العزت کی ہدایت دے، داڑھی کے ساتھ گستاخی کی انتہا ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں کہ داڑیاں ایسے چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں، لیکن اوپر سے یہاں آئی، یہاں سے یہاں گئی، اور یہاں آ گئی، اور یہاں گئی، اور اسی طرح یہاں نیچے سے، یعنی وہ شیر جو اوپر آ رہا ہے وہی شیر نیچے سے جا رہا ہے. داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. نہ فرینچ کٹ چاہیے، نہ کوئی ڈیزائنر چاہیے. ایک داڑھی ہے خشخش، یہ بھی آپ نے سنی ہے. خشخش، یہ خشخشی کیوں ہے؟ اس کا لفظ بتا رہا ہے کہ عجیب سی چاہیے. کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹ کے جتنی بھی ہے موٹی مشین 1 نمبر، آج تو 6 نمبر تک مرحلہ لکھی ہوئی ہے نا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر مشین پھیر دو، کچھ جو چہرے پہ بال رہیں گے نا، یہ خشخشی داڑھی ہے. یہ خشخشی، یہ فرینچ کٹ اور یہ فراق کٹ، یہ فراق کٹ داڑھی کو ڈھیر نہ بنائیں. داڑھی سنت رسول ہے، داڑھی کو داڑھی کر کے رکھیں، اس میں انشاءاللہ خیر و برکت ہے. اللہ کے متعلق گمان ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ کے بارے میں گمان ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے، لیکن بذات ہی اللہ اپنے عرش پر ہے. بذات ہی اللہ اگر یہ کہیں کہ ہر جگہ موجود ہے تو ایک جگہ وہ تو تعدد آ گیا نا. اللہ اپنے عرش پر ہے اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے. ثم استوى على العرش، یہ آیت پڑھتے سنتے ہیں. اللہ نے زمین و آسمان بنائے، ثم استوى على العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر یہ مانی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر کسی میں موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے. اب یہ کفریہ قسم کے الزام ہے. اللہ ایک ہے اور وہ اپنے عرش پر ہے، اس کی قدرت، اس کا علم ہر جگہ پر موجود ہے. اور وہ یہ بھی نہیں کہ عرش پر ہے تو وہ
کائنات مالک ارض و سما ہے، جب چاہتا ہے آسمانی دنیا پہ آتا ہے۔ اللہ کے آسمانی دنیا پر آنے کی حدیث آپ کو نہیں ہے؟ رات کے ہر تیسرے پہر، ہر رات کے تیسرے پہر اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اصل کہاں ہے؟ اصل ذات الہی کہاں ہے؟ عرش پر۔ جہاں وہ چاہے وہ نزول فرماتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ صوفیوں والا عقیدہ ہے، اللولیوں والا عقیدہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے یہاں جائز نہیں ہے۔ سوالات ابھی کچھ اور بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ اب اس کو چھوڑ ہی دیجیے، تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا سب کا حامی ناصر، اللہ رب العزت ہمارے آپ کے دوسرے سیاح بیان اور جو لوگ اختلاف ہے کہ میں نظروں کے اختلاف ایک مسئلہ لینے کی اجازت ہو گئی ہے۔ ایک سوال ہے بڑا اچھا ہے، یہ بھی ہو جائے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ لوگ کمائی کرتے ہیں، پاکستان میں فلیٹ خرید لیتے ہیں، پلاٹ خرید لیتے ہیں، انڈیا میں بنگلہ دیش میں فلیٹ اکثر لوگوں کے پاس ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ زمین ہے لیکن زمین کی آمدنی کوئی نہیں، یعنی زمین کی آمدنی کوئی نہیں، اس طرح کہ اس میں نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ جوار ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زمین کی قیمت روز روز بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ قیمت کی زمین ہمیشہ روزانہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اگر آپ نے وہ زمین اس لیے لی ہے کہ پیسہ محفوظ رہے گا، 4 پیسے بڑھ جائیں گے، انویسٹمنٹ اسی کو کہتے ہیں چور ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ یہی ہے نا کہ محفوظ بھی پیسے رہیں گے اور بڑھتے بھی رہیں گے۔ اگر بینک میں ڈالیں اس طرح تو حرام، کیونکہ وہ سود ہے۔ اگر زمین پلاٹ وغیرہ خرید لیں تو وہ جائز اور حلال، کیونکہ یہ بزنس ہے۔ آپ نے اگر اس پلاٹ کو یا زمین کو انویسٹمنٹ کے طور پر خرید کر رکھا ہے، اب اس کو بیچنا چاہتے ہیں، میں وہ سمجھ گیا یعنی زمین اگر اس نے انویسٹ کے طور پر ہی لی ہے تو اس کی قیمت بتا رہے ہیں کہ قیمت اس کی بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ وہ آدمی آرام سے اس زمین کے ٹکڑے سے کروڑ پتی ہو گیا نا۔ اب یہ اپنی آمدنی دوسری کم ہے، وہاں سے بھی آمدنی کوئی ایسی ہے یا نہیں، لیکن دوسری آمدنی کم ہے۔ اب اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ زکوٰۃ نکل رہی ہے مثال کے طور پر 50,000 روپیہ زمین، مثال کے طور پر، اس کے پاس 50,000 نہیں ہے، وہ زمین تو ہے نا آپ کے پاس۔ آج اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، آپ اس زمین کی قیمت لگائیں اور اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ایک پرچی لکھیں اور جیب میں ڈالیں۔ جب زمین کو بیچیں گے اس وقت اس کی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، سوچو تو پیسہ آ جائے گا یا کوئی اور ذریعہ ہو جائے، پیسہ آ جائے۔ اللہ کے ساتھ اپنا حساب صاف اور پاک رکھنے کے لیے آپ ایک دفتر میں ایک رجسٹر میں لکھیں کہ میری اتنی زمین ہے اور میری اس سال اتنی زکوٰۃ بنی ہے، وہ پیسے دیں۔ جس وقت زمین بیچیں گے یا کوئی اور ذریعہ بنے گا، پیسہ آ جائے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زمین مہنگی ہے، جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو وہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں کچھ کرنا ہے۔ جب پلاٹ بیچے گا تب صحیح، لیکن زکوٰۃ اس کے لیے، اگر وہ پلاٹ گھر کے لیے ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ رہائشی ہے۔ رہائشی پہ زکوٰۃ نہیں، زراعتی پر زکوٰۃ نہیں، زراعتی پر عشر ہے کہ جو اس میں سے اناج نکلے اس کا 10واں حصہ، اور اگر آپ نہر سے ٹیوب ویل سے پانی پلاتے ہیں تو پھر 20واں حصہ، 5% یا 10%۔ یہ ہے زراعتی زمین۔ اور جو تجارتی زمین ہے وہ
کر رہی ہیں